بس میرا سوال انسان کی تخلیق کے متعلق ہے۔ اہ، سمندر کی تہہ کے نیچے کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں، مطلب میگما اور لاوا کی وجہ سے، جہاں کچھ سیاہ مادہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سیاہ مادہ پھر مطلب تہہ در تہہ بنتا بنتا وہ آہ، ایک جس طرح پکا ہوا برتن ہوتا ہے اس کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس کے منہ میں بالکل آہ، یعنی کالا کیچڑ نما ایک مادہ آتا ہے، جو بالکل ہی جس میں زندگی کے سارے عناصر ہوتے ہیں، اور سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی جگہ پر زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ اور جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو مختلف چیزوں کا ذکر ہے، جیسے انسان کی تخلیق ہوئی، جن میں تین لازب اور ہمائم مسنون سلسال، اور پھر سلسالن کالفخار۔ تو ان سے کیا ہو سکتا ہے کہ وہی جگہ مراد ہو؟ اور آپ نے اس آیت کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی ابتدا مٹی سے ہوئی ہے، تو وہ انسان نما جانور آپ نے مراد لیا کہ اس کی بعد میں تصفیہ اس کا ہوا، اور پھر وہ آ کے اس میں روح پھونکی گئی اور انسان بن گیا؟ تو ہم کیا اس سے یہ مراد نہیں لے سکتے کہ وہ یعنی زندگی کے انسان جہاں سے یعنی شروع ہوا سائنسی اعتبار سے، وہاں وہ زندگی اس کی مراد ہو، اور پھر وہ ارتقائی مراحل میں گزرتا ہوا، یعنی جب اس حد تک پہنچا کہ اس میں روح پھونکی جا سکے، تو پھر اس کو یعنی وہ شعور دیا گیا اور اس کا امتحان شروع ہوا۔ تو اس میں آپ رہنمائی فرمائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ اور آپ نے جو اس مراد لیا اس آیت سے کہ وہ ایک یعنی انڈے نما کسی چیز میں بنا ہوگا پہلی دفعہ ایک انسان نما یعنی کوئی جانور، تو کیا ان آیت میں یہ نہیں لگ رہا کہ اسی چیز سے یعنی تین ایز اے مٹیریل اس سے بنا ہے، نہ کہ اس کے کسی خول کے اندر وہ وجود میں آیا؟ تو اس میں رہنمائی فرمایا جزاک اللہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس کی کوئی تفصیلات ہمارے علم میں قرآن مجید سے نہیں آتی۔ قرآن مجید نے تو پہلے مرحلے میں صرف یہ بتایا ہے کہ یہ تین لازب کہیے یا تین کہیے، یا جس کو ہم کیچڑ کہتے ہیں یا دلدل کہتے ہیں، یہ تصور آتا ہے اس سے ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ اور جب انسان کو اس سے بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہے جس کی ابتدا ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں نطفے سے بنایا ہے، تو نطفے سے کس چیز کی ابتدا ہوتی ہے؟ انسان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے مختلف مراحل بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح نطفے کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے، اسی طرح اگر وہ مختلف حیوانات کے مراحل سے گزرا ہے تو یہ بھی بالکل قرین قیاس ہے۔ اتنی بات اجمالاً قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں، وہ میرے نزدیک سائنسی تحقیق کا موضوع ہے۔ سائنسی تحقیقات ہوتی رہیں گی، اس میں نئے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے، ان کی روشنی میں اس کو دیکھنے میں بھی کوئی معنی نہیں ہے، اور اس میں ہمارے علم میں یا ہمارے سمجھنے میں بھی اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو اس کو دیکھ لیں گے۔ قرآن کا بیان اجمالی ہے، یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے جب تمہیں بنایا تو اس وقت میں نے یہاں سے تمہاری ابتدا کی تھی۔ وہ ابتدا کس صورت میں ہوئی، کن مراحل سے گزری، اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید نے نہیں کی۔ یہ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ چونکہ قرآن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حیوانی وجود کی تکمیل پہلے ہوئی ہے اور تصفیہ اس کے بعد ہوا ہے، ورنہ اگر یہ ایک ہی وجود پر سب معاملات ہو رہے ہوتے یا ایک ہی شخصیت پر سب معاملات ہو رہے ہوتے تو یہ اسلوب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس صورت میں تو پھر آیت کو اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ بدا خلق الانسان من طین ثم سوہ وجعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ تو قرآن کا اسلوب چونکہ اس کے برخلاف ہے،
تو اس وجہ سے لازماً اس پر کچھ ایسے مراحل گزرے ہیں جب وہ حیوانی دور سے گزرا ہے، اتنی بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ کہ وہ 3 میں کن مراحل سے گزرا اور اس کو کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اس کی تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی۔ یعنی جب نطفے سے وہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر مراحل بیان کر دیے ہیں کہ وہ علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، اس طرح اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسے اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ایک دوسری مخلوق بنا کے اٹھا دیتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ مشاہدے کی چیزیں تھیں چونکہ، تو بیان کر دی ہیں۔ یہ انسان کے لیے ماضی کا قصہ ہے تو اس کی تفصیلات بیان نہیں کی۔ اس میں اپنے رجحان ذوق کے لحاظ سے اگر سائنسی تحقیقات سے کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں میں اجمال کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، مذہب کے لحاظ سے ہم ان کو اسی اجمال پر قائم رکھیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اسی پر قائم رکھا جائے اور صرف قرآن کے اندر جو بیانات ہیں ان کی روشنی میں یہ بتا دیا جائے۔ تو جو بات میں نے اس سے قیاس کی ہے اس کا خلاصہ میں نے سورہ سجدہ میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو 3 سے پیدا ہونے کا عمل ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے جس کو اب بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ یعنی پہلے ایک ایگ بنتا ہے، پھر وہ باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس میں سارا سامان موجود ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت سے جاندار پیدا کرتا ہے۔ یہ دونوں طریقے ہمارے ہاں اب بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں پلنا بڑھنا اور ایک انڈے یا ایک ایگ کی صورت میں باہر آ جانا اور پھر اس میں سے ایک بچے کی پیدائش ہو جانا۔ تو یہ ایگ بننے کا عمل یعنی یہ محض تشبیہ ہے۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ زمین میں بھی ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، کسی سمندر میں ہوا ہے، کسی اور جگہ ہوا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اشارات سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ کچھ اس طرح کی تصویر ہے۔ اس کی تفصیلات علم کی ترقی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں، اچھی بات ہے، ضرور اس پر غور کریں گے، لیکن وہ قرآن کے الفاظ سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے اگر اس طریقے سے بیان کرنا ہوتا جس طرح سے سائنس عام طور پر ایک سنگل انسیسٹر سے چیزوں کو پیدا ہوتے ہوئے بتا رہی ہے، تو پھر اس کے الفاظ، اس کے اسالیب بالکل دوسرے ہوتے، اسی طرح کے ہوتے جیسے نطفے کے بعد کے مراحل بیان کیے گئے ہیں، پھر کسی آخری مخلوق سے اس کی پیدائش کو بیان کیا جاتا۔ تو بس اتنی باتیں میں قرآن مجید کی بنیاد پر اپنے فہم کے لحاظ سے کہہ سکتا ہوں۔ ایسی چیزوں میں انسان کا فہم بہت ناقص ہوتا ہے، اس پر غور کرتے رہنا چاہیے اور تمام آراء کو ہمیشہ اپنے لیے تدبر کا ذریعہ بنانا چاہیے۔